بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر 10 which has been available with the title of Issues Management and Crisis Management، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور اسی کے شروع میں جو ہمارے آج کے لیکچر کا ٹائٹل ہے ایشوز مینجمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو یوزلی کرائسس یا کانفلکٹ ایمرج ہوتے ہیں، جو کسی وجہ سے اپنی پوزیشن کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، ان کی جو روٹ کاز ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن میں جو ڈفرینٹ انڈیویجولز یا مینیجرز، چاہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہو، پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہو، ایک نان بزنس آرگنائزیشن ہو، کسی بھی قسم کی ورکنگ آرگنائزیشن ہو، آپس میں دو انڈیویجولز یا دو سے زیادہ انڈیویجول کے بیچ میں کوئی کرائسس یا کانفلکٹ لائک سچویشن اس وقت ایمرج ہوتی ہے جب انیشلی ان کے ان بٹوین، ان کے آپس کے معاملات میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. ایشو کنسٹرکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے، را میٹیریل کی پروڈکشن کے یا پرچیز کے حوالے سے ہو سکتا ہے، جو پروسیسنگ سائیکل آپ رن کر رہے ہوتے ہیں اپنے ان پٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے فنش پروڈکٹ میں، ان پہ ایشوز ہو سکتے ہیں. کچھ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کے ایشوز آ سکتے ہیں، ورکنگ پیٹرن، ورکنگ میکانزم، ایلوکیشن آف ریسورسز، ٹائم ایلوکیشن، سلاٹ ایلوکیشن. یہ کچھ کامن سے ایشوز ہیں جن کی بیسس میں انڈیویجولز کے بیچ میں، ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز آف این آرگنائزیشن یا جن کو آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کہہ سکتے ہیں، ان کے بیچ میں انیشلی ایشوز اسٹیبلش یا کریٹ ہو جاتے ہیں. جب یہ ایشو اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس ایشو کو اگر آپ نے کیئرفلی ویل ان ٹائم ہینڈل اور مینیج کر لیا ہے تو وہ آپ کو کسی بڑے کرائسس سے بچا لیتا ہے، یا کسی میجر کانفلکٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ اس پرٹیکولر کانفلکٹ یا کرائسس کو ریزالو کر لیتے ہیں. آئیڈیا یہ ہے، اور یا کہنے کی مراد یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کی آسانی کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں جب ایک دفعہ کہیں ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کی انیشیٹ کرنے کے لیے، ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے سٹارٹ ہونے کے لیے کسی نہ کسی پرابلم کا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. اور اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ یا مینجمنٹ کے حوالے سے یا بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹڈی کے حوالے سے ہم پرابلمز کو جس کا ایگزسٹ کرنا ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس پرابلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک پرابلم کو ہم نے کرائسس پرابلم کے ٹائٹل سے انڈرسٹینڈ کیا تھا. جو سیکنڈ ٹائپ آف پرابلم ہوتا ہے اسے ہم نان کرائسس پرابلمس کہتے ہیں، اور جو تیسری اور آخری قسم ہے اسے ہم اپرچونٹی پرابلمس بھی کہتے ہیں. ان 3 میں سے کوئی ایک پرابلم کا ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو انیشیٹ کر کے، سٹارٹ کر کے کمپلیٹ کر سکیں. بالکل اسی طرح اگر کوئی کرائسس ہے یا کانفلکٹ ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی ایشو کا آلریڈی ایگزسٹ کرنا بہت ضروری ہے. آج کی جو ہماری اسٹڈی ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ ہم ایشوز مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ایشو پہ بات ہوگی، ایشو مینجمنٹ پہ بات ہوگی، اس کے ڈفرینٹ پروسیسز اور اپروچز جو ہیں ایشوز مینجمنٹ کے حوالے سے، ان سے ریلیٹڈ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہوئے اس کرائسس مینجمنٹ کو اس سے ریلیٹ کریں گے کہ کس طرح جو ایشوز آئے آپس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں،
ڈفرینٹ انڈیویژولس میں، ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز میں کسی بھی وجہ سے ریسورس ایلوکیشن، ٹائم ایلوکیشن، سلاٹ ایلوکیشن، ورکنگ پیٹرن، ورکنگ بیہیویئر، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ایک بہت بڑی کاز ہوتی ہے ایشوز کی کریشن کے لیے. اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ ایشوز کس طرح جا کے کانفلکٹ اور کرائسس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹائملی فیشن پہ ایڈریس کر کے ریزالو کرنا کیوں ضروری ہے. سو issues management and crisis management will remain the focus of our discussion in our today's lecture number 10 inshallah. Dear students, سب سے پہلے میں جس طرح آپ کو تھوڑا سا بریف کیا ابھی، یہ اب میں آپ کو اپنے آج کے لیکچر کے جو ہمارے مین فارمل آبجیکٹیوز ہیں، ہم تھوڑی سی ڈسکشن اس پہ بھی کر سکتے ہیں. It is meant to distinguish between the conventional and strategic management approaches to issues management. ایشوز مینجمنٹ کے حوالے سے جو کنونشنل مینجمنٹ کی اپروچ ہے اور جو اسٹریٹجک مینجمنٹ کی اپروچ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان دونوں میں ہم کس طرح ڈفرنس انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ایشوز مینجمنٹ. Then we will go for the identification of the stages in the issues management process. ایشوز مینجمنٹ کی جتنی بھی سٹیجز ہیں اس پروسیس کی، ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. Then we will be inshallah describing the different components in the issues development process. ایشوز کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کے strategic components کیا ہوتے ہیں، and along with those strategic components we would have been discussing the different factors in actual practices. Then dear students, we would have been moving forward towards the proper formal definition and identification of 4 crisis stages. And then we would have been going for the given outline, the stages in managing business crisis. کہ اگر کسی بھی ایشو کی وجہ سے ہم کرائسس مینجمنٹ کی سچویشن میں چلے گئے تو اس کرائسس مینجمنٹ کو جب بزنس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو سالو کرنے کی کون کون سی سٹیجز ہمارے پاس ہیں. Dear students, introduction of this chapter or in this lecture would be focusing on issues in crisis management, as I told you earlier, and the planning process. Most important thing, ایشوز مینجمنٹ پہ، کرائسس مینجمنٹ پہ ڈسکس کریں گے اور اس کے حوالے سے جو مین پلاننگ پروسیس ہے which is required to improve stakeholder management and the response to stakeholder expectations. جو اس ایشوز مینجمنٹ، اس کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے، اسٹیک ہولڈرز کی مینجمنٹ کے حوالے سے اور ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پلاننگ پروسیس دیکھیں گے ایشوز مینجمنٹ اینڈ کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے اب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ایشوز اینڈ ایشوز مینجمنٹ پہ. ایشوز کیا ہیں، ان کا ڈومین یا ان کا پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے. جیسے ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے، پرابلم کس چیز کا نام ہے، کرائسس کس چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی طرح آج ہم دیکھ لیں گے ان کمپلیٹ ڈیٹیل دیٹ ایشوز کی جسٹیفیکیشن کیا ہے ایز اے ٹرم، یہ کس صورتحال کو کہا جاتا ہے، اور اسی کو آگے لے کے ہم چلیں گے ایشوز مینجمنٹ کے ٹاپک پہ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایشوز فال ود ان دی ڈومین آف پبلک پالیسی. سب سے اہم بات اور آسان بات جو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے
کہ جس طرح کرائسس سچویشن ہے، کانفلکٹ سچویشن ہے، پریفریبلی ہم بڑے آرام سے یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کرائسس مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اس ڈومین میں فال کرتا ہے جس کو ہم پبلک پالیسی کہتے ہیں۔ اور پبلک پالیسی کس چیز کا نام ہے؟ پبلک پالیسی بیسیکلی جو کامن مین ہیں، کامن ہیومن بینگز ہیں، common individuals who would have been representing different communities and societies of your total population، ان کے جو concerns ہوتے ہیں، ان کے جو پرابلمز یہ ایشوز ہوتے ہیں، ان کی سلوشن کے لیے جو گورنمنٹ لیول پہ یا گورنمنٹ کی اپوائنٹڈ اتھارٹیز یا ڈیفرنٹ ایجنسیز کے لیول پہ جو پبلک کے ایشوز کو مینج اور ہینڈل کرنے کے لیے پالیسی میکنگ کی جاتی ہے، جو ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے، جس کے مطابق ہر بندے نے اپنے آپ کو آپریٹ اور گورن کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو ہم پبلک پالیسی کہتے ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہے ایز اے کانسیپٹ، ایز اے کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ آف دا فینومینا، یہ ڈومین ہے اس کی پبلک پالیسی کے حوالے سے کہ گورنمنٹ اس ایشو کو ایڈریس کرے گی، اس کے مطابق کوئی پالیسی ایشو یا پالیسی سٹیٹمنٹ دے گی اور اس کو امپلیمنٹ کرے گی تاکہ لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے، لوگوں کے پاس اس ایریا کے مطابق اپنے آپ کو موو کرنے کے لیے ایک پراپر روڈ میپ ہونا چاہیے۔ So, issues fall within the domain of public policy or public affairs management. Then, issues have a public policy affairs orientation. جتنے بھی ایشوز ہیں وہ پریفریبلی پھر اسی ڈومین میں فال کر رہے ہیں جس میں پبلک پالیسی افیئرز کے حوالے سے اورینٹیشن کریٹ کی جاتی ہے، اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، جو ایشو ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس کے لیے کوئی سلوشن یا ریزولوشن لے کے آتے ہیں، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے جو کامن مین ہے، جو پبلک ہے، وہ اس پبلک پالیسی کو اپنے لیے ایک رول کی اہمیت دیتے ہوئے، ایک قانون اس کو سمجھتے ہوئے اس ایریا میں موو کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے ہمارے ملک میں یہ پیمرا ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اس پیمرا کی جو بھی پروسیڈنگز ہیں، جس بھی کسی انڈیویجول نے یا کسی گروپ آف آرگنائزیشن نے یا گروپ آف پیپل نے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے کوئی اپنا نیا چینل لانچ کرنا ہے یا ایگزسٹنگ چینلز پہ جو ان کے پروگرامز آن ایئر جاتے ہیں، چاہے وہ لائیو پروگرام ہیں یا ریکارڈڈ ورژنز ہوتا ہے، that must have been stayed within the given limits of PEMRA as far as making or recording any program is concerned, because it would be meant for this or otherwise the other issue related to public orientation, public issues and public affairs actually. Then an issue is any trend, event, controversy or public development that might affect the corporation. اسی کے حوالے سے آپ کی دوسری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایشوز کے حوالے سے، ایشو ہم کسی ایسے ٹرینڈ کو کہہ سکتے ہیں جو کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے، جو سوسائٹی میں اور انوائرمنٹ میں اس وقت تک کے لیے پریویل کر رہا ہوتا ہے۔ کسی ایسا ایونٹ کو ہم ایک ایشو کہہ سکتے ہیں جو سب کی اٹینشن کیپچر کر لیتا ہے، سب کے لیے وہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن حاصل کر لیتا ہے، کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے، کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے، کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے۔ اسی طرح کو پبلک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں جو ایک کارپوریشن کو افیکٹ کرتی ہیں
all these aspects are also related to the philosophy or domain of issues. Then, dear students, issues originate in social, political, ریگولیٹری اینڈ جوڈیشل انوائرمنٹ. یہ جو آخری ہم نے کیریکٹرسٹکس یا ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ اوریجنیٹ کہاں ہوتے ہیں، اس میں آپ کو اوپر والے تینوں کیریکٹرسٹکس کی بھی کو سمرائز اور کمپوز کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ایشوز یوزلی اوریجنیٹ ہوتے ہیں سوشل ایشوز کے حوالے سے، پولیٹیکل ایشوز اور سینیریو جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی ریگولیٹری میئرز کے حوالے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پیمرا کی ایگزامپل کوٹ کی تھی، یہ جوڈیشل جو قانون ہے، جس قانون کے مطابق کامن مین نے اپنے آپ کو مینج کر کے پروسیڈ اہیڈ کرنا ہے اپنی ایفرٹ کے ساتھ، یہ تمام چیزیں یوزلی اوریجنیٹ کرتی ہیں یا سورس ہوتی ہیں آف ڈفرینٹ ایشوز. دین ایشوز مینجمنٹ. ابھی اگر ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں اس پرٹیکولر سلائیڈ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ایشوز کس چیز کا نام ہے، ایشوز کی ڈومین کیا ہے، پبلک پالیسی اور پبلک افیئر سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں، کسی کامن ٹرینڈ کو یا ایونٹ کو یا کنٹروورسی کو یا کسی اور اس طرح کے فیکٹر کو جو ایک آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتا ہے اسے ہم ایشو کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور یہ یوزلی اوریجنیٹ ہوتے ہیں یا فارمولیٹ ہوتے ہیں سوشل، پولیٹیکل، ریگولیٹری اور جوڈیشل پرسپیکٹیو یا گراؤنڈز سے. اب ان ایشوز کے بعد اگر ہم ایشوز مینجمنٹ کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلی اور اہم چیز جو آپ کے پاس آئے گی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی مینجمنٹ آف ایشوز، اینڈ اٹ سیز issues management is the responsibility of senior line or strategic management staff. کہ ایشوز اگر آ گیا تو ایشو مینج کرنے کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے، سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے، وہ سینئر لائن یا اسٹریٹجک مینجمنٹ سٹاف کے شولڈرز پہ دی جاتی ہے. Then issues identification is more important. یہ بڑی ایک اہم پوائنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ایشوز مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے اوریجنل اور ایکچوئل ایشو کو which you have been facing at that time اس کو پراپرلی اور کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشوز کریکٹ ہوگی، ریشنل ہوگی، کمپریہنسو اور لاجیکل ہوگی تو اسی پروسیس، اسی آئیڈینٹیفیکیشن کی سٹیج کے اندر اس کی کمپلیٹ انالیسز اور ایویلویشن کے اندر ہی اس ایشو کی مینجمنٹ کے ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے کہ اس ایشو کو آپ نے مینج ایکچولی کس طرح کرنا ہے. So, issues identification is more important than it is in the conventional approach. Conventional approach بھی اس کے بارے میں اسی چیز کو ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ سب سے پہلے ایشو کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں. Then issues management is seen as management of external or internal challenges to company strategies اینڈ ڈفرینٹ assumptions ایکچولی کہ جو کمپنی کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں، جو کمپنی کے ڈفرینٹ پلانز ہیں، جو کمپنی کے ڈفرینٹ assumptions ہیں، ان ایریاز میں یوزلی آپ کو ایشوز مینجمنٹ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. دین ایشوز مینجمنٹ فرام اسٹریٹجک ایشوز مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو، ہم ابھی اس کو دیکھیں گے کہ جب ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ USBs کے حوالے سے تو ہمارے پاس کیا کیا امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں.
ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسٹریٹجک ایشوز مینجمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے انوائرمنٹل ٹرینڈز کو دیکھ لینا ہے. انوائرمنٹل ٹرینڈز میں آپ کے پاس کچھ انٹرنل ٹرینڈز آ جائیں گے اور کچھ ایکسٹرنل ٹرینڈز آ جائیں گے. انوائرمنٹل ٹرینڈز میں یہ جو انٹرنل ٹرینڈز ہیں اور ایکسٹرنل ٹرینڈز ہیں، اس کو آپ سوٹ انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ نے شاید اپنے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹڈیز کے ڈفرینٹ سبجیکٹس آف مینجمنٹ اور مارکیٹنگ میں پہلے بھی کیا ہوگا. SWOT اسٹینڈس فار اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس انالیسس. اس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو SWOT کا ورڈ ہے، اس میں اگر اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور پہلا حصہ ہمارے پاس SW اور دوسرے حصے میں ہمارے پاس ONT آ جائے، یعنی کہ ہم نے SWOT کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا، ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا، تو جو پہلا حصہ ہے S&W کا، اینڈ ہیئر S&W stands for strengths and weaknesses. یہ یوزلی جو کمپوننٹ ہوتا ہے، یہ ایک آرگنائزیشن کا انٹرنل ٹرینڈز کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، اس کے انٹرنل انوائرمنٹ کا اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا اسٹرینثs ہیں اور اس آرگنائزیشن کے اندر کیا کیا انٹرنل ویکنیسز ہیں. اور اسی طرح انوائرمنٹل ٹرینڈز میں یہ جو سیکنڈ پارٹ تھا ONT کا، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، یہ یوزلی بیس کر رہا ہوتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن میں، اور اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں یا انوائرمنٹل ٹرینڈ میں ایک آرگنائزیشن کے پاس گیون پوٹینشیل اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور اسی طرح کچھ پوٹینشیل تھریٹس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے اپنا ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن کو. سو انوائرمنٹل ٹرینڈ میں ہمارے پاس انٹرنل ٹرینڈز آ گئے، پھر پرفارمنس ٹرینڈز آ جاتے ہیں، جس میں ہم ان پرفارمنس ٹرینڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اور جب پرفارمنس ٹرینڈز اور آبجیکٹیوز کے بیچ میں اگر کوئی گیون گیپ رہ جاتا ہے تو اسے ہم آبجیکٹیوز گیپ کے حوالے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو انوائرمنٹل ٹرینڈ یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اس میں ہمارے پاس ایکسٹرنل پہلو پہ تھریٹس ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں، اور انٹرنل ٹرینڈز کو اگر آپ ایرو کو دیکھیں اس پرٹیکولر سلائیڈ میں تو وہ ہمیں ہماری اسٹرینثs اور ویکنیسز دے رہا ہے. اب اس ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ سے ہمارے لیے ایک اور چیز ایمرج ہوتی ہے جسے ہم امپیکٹ یا ارجنسی کہتے ہیں، کہ ہماری اسٹرینثs کیا تھیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں، ہماری اپرچونیٹیز کیا ہیں، ہم کون سے پوٹینشیل تھریٹس کو فیس کر رہے ہیں. ان چیزوں کی بیسس پہ ہماری آرگنائزیشن پہ کچھ امپیکٹ آتا ہے یا کوئی ارجنسی کی سچویشن ایمرج ہو جاتی ہے جس میں ہم نے صورتحال کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو امپیکٹ یہ ارجنسی لائک انوائرمنٹ اور سچویشن ہے، اس سے جب ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایشوز اسائن ہو جاتی ہیں. ایشوز اسائنمنٹ آ جاتی ہے تھرو مانیٹرنگ، اور جن پہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایکشن کر کے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. سم ٹائم نو ایکشن ہے، یعنی کہ آپ کو ایکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور جب یہاں سے ہی ہم آگے چلتے ہیں تو نو ایکشن، اگر ایک پہلو پہ آپ کو ایکشن ریکوائرڈ نہیں ہے تو دوسرے اسپیکٹ پہ یا ایٹ دی ادر سائڈ آپ کو ہو سکتا ہے کسی امیجیٹ ایکشن کی ضرورت پیش آ جائے، یا اگر امیجیٹ ایکشن کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی ڈیلیڈ ایکشن آپ کو ریکوائر کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنی صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے. سو اسٹریٹجک ایشوز مینجمنٹ ہماری ان پرٹیکولر سٹیپس کے تھرو ہوتی ہے، ہم پرفارم کرتے ہیں
اس میں جو انوائرمنٹل ٹرینڈ سے ہم نے اپنی ڈسکشن شروع کی تھی، جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں، ہمیں کوئی امیجیٹ ایکشن ریکوائر ہے یا ڈیلیڈ ایکشن ریکوائر ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم اس سے بات آگے لے کے چلتے ہیں تو ایشوز مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ ٹاپک از اویلیبل، جس میں ہم ٹائٹل پڑھتے ہیں دا چینجنگ ایشوز مکس، کہ جو انوائرمنٹل ٹرینڈز تھے جن کی بیسس پہ کچھ تھریٹس اور اپرچونیٹیز تھیں، اور اس کو ہم نے انٹرنل انوائرمنٹ میں جو ہماری اسٹرینگز اور ویکنیسز تھیں ان کے ساتھ میچ کرنا تھا، اپنا ہم نے امپیکٹ دیکھنا تھا، اس کے حوالے سے جو ارجنسی کی سچویشن تھی اس کو رسپونڈ کرنا تھا۔ سم ٹائم ریکوائرمنٹ ایسی ہو جاتی تھی کہ نو ایکشن وڈ بیکم دی اپروپریٹ آنسر اور رسپانس ٹو دا ہول سچویشن، بٹ ایٹ سم ادر پوائنٹ ان ٹائم یو مائٹ ہیو بین ریکوائرنگ امیجیٹ ایکشن ٹو بی فارمولیٹڈ اینڈ implemented by you, or otherwise it could have been required by you to come up with a delayed or a little later stages action formulation. So dear students, the changing issues mix کے حوالے سے a changing mix of issues often creates a cumulative effect that managers must face. ان تمام پریویس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کمولیٹو ایفیکٹ آپ کو کریٹ کرنا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے، جسے کہ مینیجرز نے فیس کر کے پراپرلی رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، دا ایشوز مینجمنٹ پروسیس فرام دی مین ٹاپک آف ایشوز مینجمنٹ would have been becoming furtherly more easy for us to understand, and here it says in this slide that an issue is a matter that is in dispute between two parties. اب دیکھیں ہم اپنی ڈسکشن کو کرائسس یا کانفلکٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فارمل ڈیفینیشن آف ایشو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا بٹوین ٹو پارٹیز، یہ ڈسپیوٹ آگے کانفلکٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ جب یہ کانفلکٹ زیادہ ڈیپ ہو جائے گا یہ ایک کرائسس سچویشن میں کنورٹ ہو جائے گا، لیکن یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا؟ یہ ڈسپیوٹ ہو گیا بٹوین ٹو پارٹیز، اور وہ جو ٹو پارٹیز یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک ہی آرگنائزیشن کے دو فنکشنل ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ اور پروڈکشن کا آپس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، پرچیز اور پروڈکشن والوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سو ڈسپیوٹ بٹوین ٹو پارٹیز ایکچولی ایمرجز دی سچویشن آف ایشو ایکچولی۔ نا ایشوز مینجمنٹ کے حوالے سے جو ایمرجنگ اور اسٹریٹجک ایشوز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں سب سے پہلا ایمرجنگ ایشو ہے terms of the debate are not clearly defined. جب دو پارٹیز میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا تو ٹرمز آف دا ڈیبیٹ یا کمیونیکیشن جو ہے وہ پراپرلی ڈیفائن نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گیپ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایشو اور اسٹرانگ یا اسٹرینتھننگ پوزیشن لیتا جا رہا ہے کہ جو کہ آرگنائزیشن کے لیے بڑے ہی نیگیٹو کانسیکوینسز کی حامل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایشوز کو انسٹنٹلی یا ارجنسی کے طور کو سامنے رکھتے ہوئے سالو کرنا چاہیے۔ Then dear students, two parties who would have been facing that dispute-like situation have conflicting values and interest. میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ سم ٹائم جو ایشوز کی مین کاز ہوتی ہے وہ پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ بھی ہو سکتی ہے، پرسنل بائسز بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ پھر فردر یا کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بیسیکلی جب دو پارٹیز کی آپس کی ویلیوز
فرق ہوتی ہیں. آپ ایک اور کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہو, آپ کے نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ کامن پریکٹسز اینڈ شیئر بلیفز کچھ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے اس پارٹی کے ساتھ جو کہ ڈفرینٹ اپروچ رکھتی ہے اپنی نارمز اینڈ ویلیوز کو ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے, تو کانفلکٹ آ سکتا ہے یا ایشو آپس میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. اسی طرح ویلیوز کے علاوہ اگر انٹرسٹ فرق ہوں گے, کامن میوچول انٹرسٹ جو ہے وہ میوچول نہیں ہوں گے, وہ پرسنل یا ڈفرنگ انٹرسٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے, تو ایسی صورتحال میں بھی دو پارٹیز کے ان بٹوین ڈسپیوٹ لائک سچویشن یا ان ادر سمپل ورڈز ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. دین آٹومیٹک ریزولوشن ناٹ اویلیبل. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے لیے یہاں پہ, کہ اگر دو پارٹیز میں ڈسپیوٹ کریٹ ہو چکا ہے, اگر ان کی ویلیوز اور انٹرسٹ میں ڈفرنس ہے, اگر کامن ویلیو اور انٹرسٹ شیئر نہیں کیے جا رہے, تو آپ اس چیز کی توقع اور امید بالکل مت رکھیں کہ یہ ایشو آٹومیٹیکلی بائی سم ٹائم ریزالو ہو جائے گا. نہیں, جب ایشوز آپس میں آ جاتے ہیں تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سلوشن, کوئی نہ کوئی میکنزم, کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی, کوئی نہ کوئی اپروچ اینڈ پریکٹسز اینڈ پروسیسز فارمولیٹ کر کے انکارپوریٹ کرنا پڑتے ہیں اپنی پریکٹسز میں. Automatic solutions are entirely absent as far as the dispute between two parties are concerned. Take it in these words. Issues are often stated in value-laden terms. جو ایشوز کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے وہ یوزلی بیس کرتا ہے ویلیو لیڈن ٹرمز پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور ٹریڈ آفز آر انہیرنٹ. اسی طرح جب بھی ایشوز ایمرج ہوتے ہیں یا دو پارٹیز کے ان بٹوین کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے, تو یوزلی ٹریڈ آفز کو بھی انہیرنٹ پوزیشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. ایشوز مینجمنٹ کی جو بیسک ازمپشنز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان پہ بھی بات کرنا بہت اہم ہے, اور بیسک ازمپشنز میں ایشوز کین بی آئیڈینٹیفائڈ ارلیئر, کمپلیٹلی اینڈ ریلائبلی. بہت اہم ہے, جتنا جلدی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اتنا اچھا ہے. ارلی اینٹیسپیشن وائڈنز دا رینج آف آپشنز. جس حد تک آپ ارلی اینٹیسپیٹ کر لیں گے آپ کے لیے ان ایشوز کو سالو کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ممکنات یا پاسبل آپشنز دیتا ہے. ارلی اینٹیسپیشن پرمٹس این انڈرسٹینڈنگ. آپ کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر آپ نے ارلی سٹیج پہ اینٹیسپیٹ کر لیا. اسی طرح ارلی اینٹیسپیشن permits a positive orientation. ارلی اینٹیسپیٹ کر لینے سے آپ کو پازیٹیو اورینٹیشن مل رہی ہے, سلوشن کے ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہو جاتے ہیں, بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور ارلی آئیڈینٹیفیکیشن آئیڈینٹیفائز دا اسٹیک ہولڈرز. آپ کو جو ڈائریکٹ افیکٹیز یا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی جلد آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. Early identification provides the opportunity for the organization to supply information about the issues at an earlier stage. یہ آرگنائزیشن کے لیے اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ جتنی جلدی آپ اینٹیسپیٹ اور آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ایشو کو, اسی سپیڈ کے ساتھ یا اسپونٹینیسلی اس ایشو کے حوالے سے فلو آف انفارمیشن آتی ہے جو کہ آپ کی اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جتنی ارلی سٹیج پہ آئے گی اتنی ہی اہم اور سگنیفیکنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس.
اسی طرح اب ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک ماڈل آف ایشوز مینجمنٹ ہے. اس ماڈل میں ہمارے پاس 6 سٹیجز ہیں اور یہ جو 6 کی 6 سٹیجز ہیں یہ انتہائی اہم سٹیجز ہیں ایشو کو ارلی اینٹیسپیٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی ریزولوشن کی طرف جانا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو سب سے پہلی سٹیج ہے دیٹ از دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ایشو. آپ نے ایکچوئل ایشو کو کمپلیٹلی اینڈ کمپریہنسولی پہلی سٹیج میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور جب آپ پہلی سٹیج میں آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشو کر لیتے ہیں تو اٹ ول بی ٹیکنگ یو ٹو دا نیکسٹ سٹیج آف ایشوز مینجمنٹ پروسیس اینڈ دا نیکسٹ سٹیج از دی انالیسز آف دا ایشو. کہ جو آپ نے فرسٹ سٹیج پہ ایشو آئیڈینٹیفائی کیا تھا سیکنڈ سٹیج پہ آپ نے اس ایشو کو ڈیٹیل سے انالائز کر لینا ہے. اور جب آپ کے پاس انالیسس سیکنڈ سٹیج میں آ جاتا ہے تو دین آپ تیسری سٹیج پہ جاتے ہیں جس میں آپ پرائورٹائزیشن آف ایشوز کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ اس ایشو میں جو بھی ڈسپیوٹ ہیں جو بھی کانفلکٹس ہیں جو بھی آپس کی ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کو آپ اسٹریٹجیکلی پرائورٹائز کر لیتے ہیں کہ کس کو پہلے ایڈریس کرنا ہے کس کا نمبر بعد میں آئے گا اور کون سا لیسٹ امپورٹنٹ ہے جس کو اینڈ پہ جا کے آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اور اسی دوران آپ کے پاس فارمولیشن آف ایشوز رسپانس آ جاتا ہے وچ وڈ بی دی اسٹیج نمبر 4 آف دی ایشوز مینجمنٹ پروسیس. سو فارمولیشن آف ایشو رسپانس یعنی کہ چوتھی سٹیج جب آپ نے فارمولیٹ کر لی اس کو کمپلیٹ کر لیا تو جو بھی آپ نے ایشو کا رسپانس اس سٹیج میں فارمولیٹ کیا تھا نیکسٹ سٹیج آف ایشوز مینجمنٹ میں آپ نے اس فارمولیٹڈ ایشو رسپانس کو سمپلی امپلیمنٹ کرنا ہے. formulated first and next implemented, which would be the second last or the fifth stage of issues management process, and this stage categorically is available with the title of implementation of issues response. اور جو ہماری last اور final stage ہے that is available with the title of evaluation, monitoring and control of results. کہ جو آپ نے فارمولیٹڈ ایشو کو امپلیمنٹ کیا تھا پریویس سٹیج پہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کو ایویلویٹ کریں اس کی سکسیسفل اور میننگ فل امپلیمنٹیشن کے آن گوئنگ پروسیس کو مانیٹر کرتے رہیں اینڈ کیپ این آئی اینڈ کنٹرول اوور دا ریزلٹس آف دی امپلیمنٹیشن آف یور دیٹ ایشو رسپانس اسٹریٹجی ایکچولی. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو ماڈل آف ایشوز مینجمنٹ پروسیس تھا اس سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ایشوز مینجمنٹ پروسیس کی ایک ایک سٹیج کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹ ہیں جن کو ہم نے لازمی یا اسینشلی ایڈریس کرنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشوز کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈینٹس وٹ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو. You are expected to actually go for the scanning of the environment. Here, environment would have been further divided into two types, external environment and internal environment. یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ایریا سے ایشو آ رہا ہے. Then, آئیڈینٹیفائی ایمرجنگ ایشوز. اس انوائرمنٹ کی سکیننگ کے ساتھ ہی آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایشو کہاں سے ایمرج ہو رہا ہے. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں لوکیٹ کر لیتے ہیں پراپرلی اور کمپلیٹلی آپ اویئر ہو جاتے ہیں کہ ایشو کی پرسپیکٹیو فوکس ایمرجنس ارجنسی ساری چیزیں کیا ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس نب انالیسز آف ایشوز ہم نے کس طرح کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کی سیکنڈ سٹیج ہے ایشوز مینجمنٹ پروسیس کی.
انالیسز آف ایشوز میں ہم نے کچھ کوشچن کرنے ہیں اور ان کے آنسرز ہمارے لیے ہمارا انالیسز آف ایشو کا جو سٹیج ہے یہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. پہلا کوشچن یہ ہو سکتا ہے which stakeholders are affected, then who has a vested interest in it, then who is in a position to exert his or her influence on it, and then who is responsible actually for the issue, and then who has started the ball rolling. پاسٹ ویو آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں, ہسٹری میں چلے جاتے ہیں, اینڈ دین ہو از ناؤ انوالوڈ, کرنٹلی پریزنٹ ویو لے لیتے ہیں کہ کرنٹلی کون کون اس چیز کے پیچھے ہے, اینڈ ہو ول گیٹ انوالو, فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے کون کون اور اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب اس کے بعد ہم رینکنگ آف ایشوز پہ آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہمارے پاس ایک زیروکس اپروچ ہے جس میں ہم یہ اپنے آپ کو کوشچن کر لیتے ہیں کہ از اٹ اے ہائی پرائرٹی اور از اٹ بینیفیشیل ٹو نو اینڈ دین کوشچنیبل. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک پروبیبلٹی امپیکٹ میٹرکس ہے کہ اس چیز کے ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے, اور اگر یہ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس چیز کی انالیسس کو ہم پروبیبلٹی امپیکٹ میٹرکس کے نام سے پڑھتے ہیں, جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ پروبیبلٹی آف اکرنس اس چیز کے ہونے کا کتنا چانس ہے, اینڈ دین ہاؤ وڈ بی دی جسٹیفیکیشن آف اٹس امپیکٹ آن کمپنی, اس کا کمپنی پہ کس حد تک سیریس امپیکٹ ہو سکتا ہے. ایشوز مینجمنٹ پروسیس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس دا فلٹرنگ اینڈ رینکنگ آف ایشوز بہت اہم ہے. فلٹر کے لیے ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا ہے اور اس کرائیٹیریا میں ہمارے پاس اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس اسٹریٹجی کی ریلیونس کو دیکھا جاتا ہے, اس کی ایکشنیبلٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اس کی کریٹیکل نیچر کو دیکھ لیا جاتا ہے, اور اس میں جو ارجنسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس چیز کو ہم دیکھ کے, ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنی ایشوز کو پرائرٹائز کرتے ہیں بائی کوشچننگ آور سیلف ایشوز دیٹ ہیو آلریڈی بین آئیڈینٹیفائڈ, اینڈ ان کو ہم رینک کر لیتے ہیں ایز پر آرڈرڈ اسٹریٹجک ایشوز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایشوز مینجمنٹ پروسیس میں ہمارے پاس 4th سٹیج پہ اینڈ 5th سٹیج پہ فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف رسپانسز ہے. اس کی بھی ہم ڈیٹیل سے کچھ کریڈینشیلز دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم سٹیج 4 جو کہ فارمولیشن آف ایشوز رسپانس تھا, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فارمولیشن از دا رسپانس ڈیزائن پروسیس, اور جب یہ فارمولیشن کا رسپانس ڈیزائن پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو امپلیمنٹیشن از ایکچولی بی دی ایکشن ڈیزائن پروسیس. ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, ہم ایکشن لے لیتے ہیں ایکچولی. اینڈ دین بوتھ دی اسٹیجز میں انکلوڈ پلان کلیئرٹی مسٹ بی دیئر, then the resources needed to formulate and implement that issue management response is very important. Then management overall support here is going to be very critical, and then organizational structure, and then technical competence available to your organization at that time, and the most important and sensitive issue of the timing. آپ نے اپنے ایشوز کو ٹائم پہ سالو اور ریزالو کرنا ہے اگر آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کسی میجر کرائسس کو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد جو ہماری لاسٹ اسٹیج ہے ایشوز مینجمنٹ پروسیس کی, دیٹ از دا ایویلویشن, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. اس میں ہم کانسٹنٹ ایویلویشن آف ریزلٹس کرتے ہیں, اینڈ دس کانسٹنٹ ایویلویشن آف ریزلٹس آف دیئر رسپانسز ٹو دا ایشوز ٹو کیپ دی ایگزسٹنگ اسٹریٹجی آن دا رائٹ ٹریک ایکچولی.
اس میں ہم سوشل آڈٹ بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم ایٹ دی اینڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو ڈیولپمنٹ پروسیس از دی گروتھ پروسیس اور لائف سائیکل آف این ایشو ایکچولی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس وین وی موو فردر فرام ہیئر ہمارے پاس ایشو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پروسیس ہے. پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ ایشو مینجمنٹ پروسیس تھا. ابھی ایشو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پروسیس ہے جس کی 4 سٹیجز ہیں. اس کی سٹیج نمبر 1 میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے وی ایکچولی گو فار دی فیلنگ آف دا نیڈ. ہم ریئلائز کر لیتے ہیں اس چیز کی ضرورت کو. فیلٹ دا نیڈ which would be leading you towards different events happening, which would have been must be advocated by the different groups or through the books and movies. And again, political jurisdiction is equally important in this stage number 1 of issues development life cycle process. پہلے ہم نے ایشو مینجمنٹ پروسیس پڑھا تھا جس کی 6 سٹیجز تھیں. اور ابھی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے اس نازک ڈفرنس کو یاد رکھنا ہے کہ اس وقت جو 4 سٹیجز والا پروسیس ہے یہ ایشو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پروسیس ہے. اور اس کی جو سٹیج 2 ہے وٹ وی آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو ان اٹ، اور کن ڈفرینٹ ایریاز کو ہم نے اس میں ایڈریس یا ٹچ کرنا ہوتا ہے. میڈیا کوریج ہے، پبلک اویئرنیس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. ٹی وی پہ ہم 60 منٹس یا 2020 نیوز کے تھرو یہ کر سکتے ہیں. آرٹیکلز آپ کے پاس اویلیبل ہو سکتے ہیں ایز اے سورس فار اٹ. ریڈیو کے ڈفرینٹ چینلز کو یوز کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ. انٹرسٹ گروپس ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ بھی یوزلی اسی سٹیج 2 آف ایشو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پروسیس میں ہم ایڈریس کرتے ہیں. Stage 3 dear students is regarding leading political jurisdiction in which cities, states and countries would get involved. Adopt policies ہو سکتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں اٹینشن آپ کیپچر کر لیتے ہیں. اسی طرح ہیئرنگز ہیں، اسٹڈیز ہیں، لیجسلیشنز اینڈ ریگولیشنز بھی ہم ایشو ڈیولپمنٹ کے لائف سائیکل کی اسٹیج 3 میں ڈسکس کرتے ہیں. اور اسٹیج 4 جو ہے it would finally have been providing you as a fruitful or the end results of the previous 3 stages of issue development life cycle process, and that stage 4 is available with the regulations and litigations. اس سے کیا ہوتا ہے؟ businesses often being lobbying actions if issues appear to be headed to new laws that may constrain them. So اس حوالے سے یہ بات ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ بزنس کے حوالے سے اس میں کیا کیا اہم کنسیڈریشن آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی حوالے سے جب ہم نے ایشوز کو دیکھ لیا، ایشو مینجمنٹ پروسیس کی 6 سٹیجز کو دیکھ لیا اور ایشو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی 4 سٹیجز کو دیکھ لیا، تو اب ہم ان کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہے ہیں کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے. ٹو مینیج اے کرائسس one first must understand that a crisis، ایک کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایک کرائسس جو ہے it could occur abruptly، یہ اچانک occur کر سکتا ہے، happening ہو سکتی ہے اس کی، and cannot always be anticipated، اسے ہمیشہ پہلے سے anticipate نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں کیریکٹرسٹکس بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایز اے مینیجر خفا ہونے کی، رنجیدہ ہونے کی یا اپنی ٹیم کی کیپیسٹیز پہ
ڈاؤٹ فل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے آلریڈی اینٹیسپیٹ کیوں نہیں کر لیا یا یہ اچانک ابرپٹلی کیسے اکر ہو گیا, آپ کو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا. جب کرائسس سچویشن آ جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے یہ دو بڑے ہی اسٹرانگ کیریکٹرسٹکس ہیں. یہ اچانک ایمرج کرتا ہے, کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, اور یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو اینٹیسپیٹ کرنا بھی مینٹل گیون کیپیسٹیز کی لمٹ کے بیونڈ ہوتا ہے. سو بجائے اپنے آپ کو ان کوسچن میں الجھانے کے, اس سے اگلی سٹیج پہ جانا چاہیے کہ امیچور کرائسس رسپانس کیا آنا چاہیے, اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے میچور کرائسس مینجمنٹ رسپانس میں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی ہم کرائسس کی ڈیفینیشنز کو بھی ذرا نئے سرے سے دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے ایشو کو ڈسکس کیا ہے. ایشو اور یہاں دوبارہ آپ کو کرائسس کی ڈیفینیشن دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں سچویشن میں کہیں کوئی کنفیوژن نہ کیری کر رہے ہوں. کرائسس کی ڈیفینیشن: a major unpredictable event that has negative results that damages an organization. کہ ایسی کسی بھی ایونٹ کی ہیپننگ جو کہ ایک آرگنائزیشن پہ اپنا کو نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ سکتی ہے, اسے ہم کرائسس کہتے ہیں. A low probability event, اس ایونٹ کے ہونے کی probability جب تک یہ ہو نہیں جاتا بڑی لو ہوتی ہے. That threatens the viability of the organization and has an ambiguous cause, effect and resolution. So it is again equally important something. Now dear students, as far as the types of different crises are concerned, کچھ economic crises ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی کیش انفلوز, آؤٹ فلوز, مینجمنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. انفارمیشنل کرائسز ہو سکتے ہیں آف دی ان اویلیبلٹی آف انفارمیشن اور دی اوور لوڈ اور دی ایکسیسو آؤٹ فلو آف دی انفارمیشن. اسی طرح ہیومن ریسورسز کی اویلیبلٹی یا ان اویلیبلٹی کرائسز لائک سچویشن کو ڈیولپ کر سکتی ہے. ریپیوٹیشن کے حوالے سے جو کرائسس ہے وہ بڑا اہم ہے, اور یہ بڑی اسٹریٹجک نیچر کا ہے کہ ریپیوٹ خراب ہونے سے بچانی ہے. سائیکوپیتھک ہو سکتا ہے, اور کرائسس آپ کا نیچرل ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کرائسس کی سچویشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو اسی طرح کرائسس مینجمنٹ کی بھی 4 سٹیجز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. جس طرح آج ہم یہ تیسرا ایسا پروسیس پڑھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایشوز مینجمنٹ ماڈل کی 6 سٹیجز کو دیکھا, پھر ایشو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی 4 سٹیجز کو دیکھا, اور ابھی ہم کرائسس مینجمنٹ کی 4 سٹیج ماڈل کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں پروڈرومل کرائسس سٹیج ہے جس میں آپ کو وارننگ دی جاتی ہے, جس میں کچھ آپ کے سمٹمز ہوتے ہیں, جس سے آپ ایکچول کرائسس سٹیج پہ چلے جاتے ہیں جو کہ سٹیج 2 ہے اس پرٹیکولر کرائسس مینجمنٹ پروسیس کی. اور اس میں آپ ایکچول کرائسس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ, اور آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ کرائسس ہیز آلریڈی اکرڈ. یہ آپ کو تیسری سٹیج پہ لے جاتا ہے, کرونک کرائسس سٹیج, جس میں آپ لنگر آن کرنے کی وجہ سے پرہیپس indefinitely period of self doubt and self analysis میں جب آپ پڑ جاتے ہیں تو آپ اس کو lingering on situation میں لے جاتے ہیں, جس سے اس کا امپیکٹ اور زیادہ نیگیٹو ہو سکتا ہے اور زیادہ ایکسپینڈڈ ہو سکتا ہے آپ کی آرگنائزیشن پہ. اور یہ ہمیں لے جاتا ہے آخری سٹیج پہ which is the crisis resolution stage, کہ اب ہم اس کرائسس کو
ریزالو کرنے کی طرف جاتے ہیں، جس میں the firm actually at the end recovers or regroups itself by emerging itself out of that crisis like situation. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی اگر ہم بزنس کے حوالے سے کرائسس مینجمنٹ کی کچھ بیسک چیزوں کو دیکھ لیں تو میں نے آپ کو یہ ماڈل پہلے بھی پڑھایا تھا. فنکس 3 اسٹیج ماڈل ہے ہمارے پاس مینیجنگ بزنس کرائسس کے حوالے سے. نمبر 1 اسٹیج جو ہے فنکس 3 اسٹیج ماڈل آف مینیجنگ بزنس کرائسس از دا اسٹیج آف آئیڈینٹیفائنگ دا کرائسس. سب سے پہلے آپ نے ایکچوئل کرائسس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے. دین آئسولیٹنگ دا کرائسس، آپ نے اس کرائسس کو باقی جو اسپیکٹ ہیں آف دی پرفارمنس آف دا ڈفرینٹ فنکشنز آف یور آرگنائزیشن، ان تمام سے سیپریٹ یا اس کرائسس کو آئسولیٹ کر لینا ہے، علیحدہ کر لینا ہے. جو چیزیں آپ کی آلریڈی ٹھیک کام کر رہی ہیں ان کو کام کرنے دینا ہے اور اس ایشو کرائسس لائک سچویشن کو علیحدہ کر لینا ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز پر دا فنکس 3 اسٹیج ماڈل وی وڈ ہیو ٹو ریچ ایٹ دا فائنل اسٹیج آف دس particular model which is about the managing the crisis. Actual crisis کو manage کرنے کی ہم بات کرتے ہیں. So dear students, managing business crisis کے حوالے سے business weak steps in managing crisis کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ Number 1, آئیڈینٹیفائنگ ایریاز آف ولنریبلٹی اس میں ہو سکتا ہے، جس میں اوبیس ایریاز ہیں اور سبٹل ایریاز کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دین اسٹیج نمبر 2 یا جو نمبر 2 ہے، اس میں ہمارے پاس ڈیولپنگ اے پلان ہونا چاہیے فار ڈیلنگ ود دا تھریٹس. اس کو ہم نے کیسے کرنا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن پلاننگ از وائٹل ہیئر. دین training executives in product dangers and dealing with media is equally sensitive and significant in nature. Then forming crisis team, vital to successful crisis management انتہائی اہم ہے. اور B, identifying executives who can work well under the stress-like situation. Then number 4, simulating crisis drills. اس میں کیا آپ کرتے ہیں؟ Experience or practice is helpful in this stage. And then war rooms serve as gathering places for team members actually. Then number 5 is learning from experience. The most important aspect is learning from experience. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ We assess effectiveness of crisis strategies and then move from reaction to proaction actually. Dear students, Augustine stages of crisis management are now given here at this particular slide. پہلے ہم نے فنکس کا 3 اسٹیج ماڈل دیکھ لیا اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگسٹائن کی کون کون سی گیون اسٹیجز ہیں کرائسس مینجمنٹ پروسیس کے لیے. نمبر 1 یہ کہتے ہیں آگسٹائن، preferably avoid the crisis, but اگر یہ ہو گیا prepare to manage the crisis, then recognize the crisis, then contain the crisis, and that containment must have been helping you resolve the crisis. اور اگر یہ resolve ہو گیا تو profit from the crisis کیا ہوا؟ financially and in non-financial areas. So dear students, یہ آگسٹائن ماڈل ہے، یہ فنکس کا ماڈل ہے. کرائسس مینجمنٹ میں کرائسس کمیونیکیشن کی امپورٹنس بہت زیادہ، جو کہ میں آپ کو آلریڈی بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی کرائسس ٹیمز ہو جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کی اسٹیک ہولڈرز کرنا ہوتا ہے ہم نے. Train your spokesperson who has to address and communicate with the stakeholders.
Then establish communication protocols, which is again very important. Then know your audience, کہ کون ہیں جن سے آپ نے communicate کرنا actually. And then anticipate crisis, assess the crisis, identify key managers to initially communicate, and determine communication methods, and prepare to ride out the storm. اس سچویشن سے کیسے باہر آنا ہے. Dear students, selected key terms which we have discussed in our today's lecture could be taken like acute crisis stage کیا ہو سکتی ہے, acute کے بعد chronic crisis stage کیا ہے, conventional approach اس حوالے سے کیا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ کرائسس کی فارمل ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے. ہم نے آج کرائسس کو دوبارہ اس لیے دیکھا کہ آج ہم نے ایشو مینجمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے ایشو کو تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی ڈیفائن کیا تھا. سو ایشو کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ایشو مینجمنٹ پروسیس کی 6 سٹیجز کے ساتھ ساتھ جب ہم نے ایشو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی 4 سٹیجز بھی دیکھ لیں تو ان سٹیجز کے ساتھ ساتھ پیرالل کمپیئر کرنا آپ کی باقی چیزوں کو بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کرائسس لائک سچویشن اور ایکچوئل جو میننگ ہے کرائسس کے وہ کیا ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہیں سے آگے ہم نے کرائسس مینجمنٹ کو دوبارہ اسٹڈی کر لیا. اس کرائسس مینجمنٹ کی سٹیجز کو ڈسکس کر لیا. کرائسس ریزولوشن سٹیج ہم نے دوبارہ دیکھی. آج ہم نے دوبارہ ڈسکس کیا کہ کرائسس ٹیم جو ہوتی ہیں وہ کس حد تک وائٹل یا امپورٹنٹ ہیں کرائسس مینجمنٹ پروسیس کو رن کرنے کے لیے. اسی کے حوالے سے ایمرجنگ ایشوز پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل آج کے لیکچر کے سٹارٹ میں we have come up with the formal definition of how about the justification of the term of issue. Then we have gone through the understanding of the process of issue development. We have discussed in complete detail issues management model which was given in 6 stages. Then we have discussed in complete detail our probability impact matrix which was of so immense importance in this whole issue management process. دین پروڈرومل کرائسس سٹیجز ہم نے ڈسکس کر لیں اور اسی حوالے سے وی ہیو گون تھرو دی اسٹریٹجک مینجمنٹ اپروچ ٹو ایشو مینجمنٹ اینڈ دین 10 اسٹیپس given in crisis communication. So dear students, on the basis of that, the summary of our today's lecture has been given in this particular slide, in which you could again go through the objectives of our today's lecture: introduction of issues management, models of issue management process, issue development life cycle stages, and then the nature of a crisis, and finally crisis communication. So with this we have alhamdulillah completed our today's lecture too. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آج کا لیکچر انتہائی سینسیٹیو ہے کیونکہ اس میں ہم نے 3 ڈفرینٹ پروسیسز کو اسٹڈی کیا ہے, اس لیے اس کی گھر پہ آپ کو ریڈ ان بٹوین دا لائنز ایک انڈرسٹینڈیبل ریڈنگ دینا بہت ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے ملاقات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.